अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो इंतहाई इम्पोर्टेंट और इंतहाई जो है वो मोटिवेशन भी आपको मिलेगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आपको हौसला भी मिलेगा। आप लोग ये चीज़ जो है ना अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई दुनिया की ताकत आपको नुकसान पहुंचा सकती है सवाए अल्लाह ताला के, या अगर कोई फ़ायदा आपको पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। कोई बंदा, कोई शख्स आपको ना तो कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जिन लोगों के पीछे थ्रेट्स होते हैं, जिन लोगों के पीछे धमकियाँ होती हैं, लोग उनको धमकियाँ दे रहे होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यूं करेंगे, हम वो करेंगे। आप यकीन करें, आप यकीन करें कि अगर अल्लाह पाक ना चाहे ना तो किसी की कोई धमकी, कोई तदबीर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सही है, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं ना, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। मकार जो है ना वो अपनी चालें चलते रहते हैं, उनका तो काम ही यही है ना, मकारियाँ करना, चालें चलना, लोगों को डीमोटिवेट करना, लोगों को डराना, लोगों की लाइफ को स्टक करने की कोशिश करना, लोगों को रोकने की कोशिश करना, यानी कुछ भी उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ना करने देना, उनको थ्रेट कर करके मेंटली उनको टॉर्चर करना। सही है, और ऐसा ही है कि जब मकार अपनी चालें चलते रह जाते हैं ना तो आप अपने रब की कुन से ऐसे हो जाते हैं कि जैसे वो अपने ही जाल में उलझ के रह जाते हैं। यानी जब अल्लाह पाक आपके किसी काम पे कुन फरमा देते हैं ना तो वो जो उन्होंने तदबीर आपके लिए बनाई होती है वो उसमें खुद ही उलझ जाते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो उसमें आप सबसे पहले खुद गिरेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर कोई चाल आपके लिए कोई चलने की कोशिश करता है ना तो वो खुद उस चाल में फंस जाता है। लेकिन हम लोग जो हैं वो टेम्परेरी थ्रेट हो जाते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये इस बंदे ने ये हमें धमकी दी है, ये हमारे साथ अब पता नहीं क्या करेगा, अब इसने ये कारी देना है, या इस तरह करके कुछ भी। और ख़ास तौर पे औरतें ही जो ज़्यादा है ना वो इसमें बेचारी फंसी होती हैं। ऐसे ही एक औरत का वाक़या मेरे जहन में आ रहा था कि उसने दूसरी शादी की और मतलब वो काफ़ी अमीर बंदा था जिसके साथ उसने शादी की, तो वो जी उसके बच्चे नहीं हुए। सही है, लेकिन उसकी जायदाद की वो ऑब्वियसली वारिस थी। अब वो थी भी उसकी पता नहीं कौन सी वाली बीवी, तीसरी थी या चौथी थी, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, या दूसरी थी, जो भी था ना, अब मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको सही से बता नहीं सकती कि कहीं झूठ ना हो जाए ना। तो उसके बच्चे उसको हर वक्त थ्रेट करते रहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो बेचारी इतना डरती थी, वो इवन अपनी किसी दोस्त के घर भी जाती, उसके घर का खाना नहीं खाती थी कि कहीं यहाँ ये खाने में मेरे कुछ मिला ना दें या इस तरह ना कुछ कर दें। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह पाक की ज़ात ना चाहे ना तो आपको कोई दुनिया की ताकत जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कोई आपके खिलाफ तदबीर कर रहा है ना तो अल्लाह पाक कहता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिल की कैफियत से जो हूँ वो उसको मैं जानता हूँ। तो आप लोगों को किसी से भी अल्लाह की ज़ात के सिवा डरने की ज़रूरत बिल्कुल कतई तौर पे भी नहीं है। सही है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अगर आप इसका तर्जमा पढ़े ना तो आपको आइडिया होगा कि नहीं है ताकत नुकसान से बचने की, ना फ़ायदा हासिल करने की, लेकिन अगर अल्लाह की ज़ात चाहे तो। कि मतलब अल्लाह की ज़ात अगर चाहे तब ही आपका नुकसान होगा, अगर अल्लाह की ज़ात चाहे तब ही आपका फ़ायदा होगा। लेकिन हमारा इधर ही जो है ना तवक्कल टूटता है, यकीन टूटता है, जब हमें अपने रब पे भरोसा ही नहीं होता, हमें अपने रब पे यकीन ही नहीं होता कि हमारा रब जो है वो सब कुछ करने वाला है। हम लोगों से डरे होते हैं, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने लोगों को बनाया, जिसने कायनात को बनाया, उससे हम लोग नहीं डरते हैं। सही है, तो जिल्लत देने वाले जो है ना वो प्लान ही करते रह जाते हैं और जो रब है ना वो हमें इज्जतों से नवाज देता है। ऐसा कुछ नहीं है जो रब से पोशीदा हो। सही है, और जो उसके इख्तियार से बाहर हो। ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई चीज़ किसी बंदे के इख्तियार में हो और अल्लाह ताला के इख्तियार में ना हो, नऊज़ुबिल्लाह। हर चीज़ करने पे अल्लाह ताला कादिर है। कोई आपको धमकियां देता है, कोई, इवन मैं इधर कुंवारी बच्चियों की बात करूंगी कि लड़के हैं, ज़ाहिर है जो दौड़ जा रहा है, हर दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड है, हर दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड है, हर दूसरी लड़की ने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। सही है,
پھر وہ ظاہر ہے اوبیسلی جب ان کا ریلیشنشپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، وہ فون نمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو وہ جو ہے پکچرز وغیرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو قسمیں دے رہا ہوتا ہے، اگر تم مجھے پکچر نہیں دو گی تو یہ تم مجھ پہ یقین نہیں کرتی، اور یہ لائک دس دیٹ، اس طرح کی سٹوریز ہم لوگ بہت زیادہ، سٹوریز نہیں ہوتی وہ فیکٹس ہوتی ہیں، اور اوریجنل بھی جو ہے اب ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور وہ بیچاری اپنی پکچرز بھیجنے پہ مجبور ہوتی ہیں، اور جب وہ بلیک میل ہوتی ہیں تو وہ اتنے گندے طریقے سے پھر بلیک میل ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ جو ان کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے وہ ان کو یوز کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے فرینڈز ہوتے ہیں، جو اس کی کمپنی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ مل کے بھی پلان کر کے تو وہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ یہ انتہائی ایک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ پہلی بات تو سب سے یہ ہے کہ آپ لوگ لڑکوں پہ، مردوں پہ یقین قطعی طور پہ نہ کریں۔ آج کل کے دور میں کوئی 100 میں سے 2 لوگ ایسے ہوں گے کہ کوئی اچھے ہوں گے جو آپ کو آپ کی عزت کی کیئر کریں گے، یا آپ کو شادی کے لیے جو ہے پرپوز کریں گے، صرف پرپوز نہیں کریں گے بلکہ باقاعدہ وہ پلان کر کے آپ کے ساتھ آپ کو نکاح کے بندھن میں بھی باندھ لیں گے، اور بعد میں بھی لائف ٹائم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بہت ہی ریئر ایسا ہوتا ہے، آج کل کی دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، جسٹ لوگ جو ہے وہ ٹیشو پیپرز کی طرح لڑکیوں کو یوز کر رہے ہیں اور ان کو بن کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کو اپنی عزت نفس اور اپنے ماں باپ کی عزت اور سب کچھ جو ہے نا وہ خود ہی بچانا پڑے گا۔ جو دور جا رہا ہے اس میں یہ چیزیں مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں، لیکن ایون اگر کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا کیس ہو جاتا ہے، لڑکا اس کو بلیک میل کرتا ہے، تو اپنی ول پاور کے دم پہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یہ بندہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، وہ پھر خود ہی اس کا حل نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسے بلیک میل ہوتی رہیں گی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ اس کی دھمکیاں کامیاب بھی ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے رب پہ یقین ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور سارا معاملہ جو ہے وہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی بات کو شیئر ضرور کریں۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں۔ ماں باپ جتنے بھی برے ہوں آپ کی نظر میں، جتنے بھی برے ہوں، وہ obviously آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ ٹیمپریری آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہم سے ڈس ایگری کر رہے ہیں اور وہ مطلب جو ہے وہ خوش نہیں ہے ہمارے فیصلوں پہ، یا وہ ہمیں شاید خوش نہیں دیکھنا چاہتے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا ایکسپیرینس بول رہا ہوتا ہے، ان کا تجربہ بول رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ کو وہ بہت ہی بری لگ رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ایج کے اس حصے میں ہوتے ہو جہاں پہ آپ کو سمجھانے والا اکثر جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کا دوست ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کا ماں باپ ہو، سوری آپ کے بہن بھائی ہو، کوئی بھی ہو نا، آپ کو جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے یا کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ تو آپ کو سب سے ہی برا لگتا ہے، اور سب سے اچھا آپ کو وہی لگتا ہے جو آپ کو غلط بات پہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں ہاں یہ تم کرو، یہ ایسا کرو ویسا کرو۔ تو اپنے ماں باپ کو بیسٹ فرینڈ بنائیں، سب سے مین چیز یہ ہے۔ اور دوسری چیز، سب سے مین چیز بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کسی کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، اللہ پاک دلوں کے بھید جانتا ہے، اس پہ یقین رکھیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی، اگر زمین پہ آپ کسی پہ بھروسہ، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہیں آپ کے پیرنٹس، خاص طور پہ آپ کی ماں۔ اپنی ماں کے ساتھ، کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے، بیٹا بیٹی کوئی بھی ہے، ضروری نہیں کہ بیٹیاں ہی کریں شیئر، بیٹے جو ہیں بیٹے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہر بات شیئر کریں۔ ماں کے پاس ہر بات کا اس کے تجربے کے اکارڈنگ، آپ کی اتنی گہری محبت ہونے کے اکارڈنگ، جو وہ آپ سے پیار کرتی ہے، اس نے آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کے بعد آپ کو 2 سال تک اس نے آپ کو اپنے ساتھ چپکائے رکھا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے ویسے اس نے کیا۔ آپ نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ کے آپ کو گود میں لے رہی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ لیٹ جاؤ، میں نے آپ کے اوپر لیٹنا ہے، آپ لیٹ کے آپ تھک گئے ہو، آپ کی ٹانگیں تھک گئی ہیں، آپ کے پاؤں سو گئے ہیں، لیکن بچہ جیسے جیسے کہہ رہا ہے، ماں 2 سال تک اس کو ایسے خود سے چپکائے رکھتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو وہ ماں آپ کو سلوشن نکال کے دیتی ہے۔ اگر آپ کسی پرابلم میں ہو، وہ آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے گی، آپ کے لیے حل نکالے گی مسئلے کا۔ وہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہو نا، جیسے لڑکیاں ہیں تو اگر وہ، جیسے ادھر میں بار بار لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ کسی لڑکے کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہیں یا انہوں نے کوئی پکچرز وغیرہ بھیجی ہیں، تو ظاہر اوبیسلی وہ ڈرتی ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کام کیا، اور کیا بھی ہے انہوں نے غلط۔ لیکن جب آپ اپنی ماں کو بتاتے ہو تو آپ یقین کرو کہ ماں کبھی بھی اس ٹائم پہ آپ کو نہ تو ڈانٹتی ہے نہ ہی مارتی ہے، ہاں چلو ہو سکتا ہے غصے میں تھوڑا بہت کہہ بھی دے،
لیکن اس کے ذہن میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اب میں نے اپنی بیٹی کو اس پرابلم سے نکالنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر وہ کسی کی منت سماجت کرنی پڑے، کسی کو مطلب کیسے بھی کر کے نا وہ اس مسئلے کا حل نکال دیتی ہے. آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ اپنی کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں گے، کسی ہمسائے کے ساتھ شیئر کریں گے، کسی کے ساتھ بھی، کسی بہن کے ساتھ شیئر کریں گے تو شاید مسئلے کا حل نکل آئے. بہن الٹا شاید آپ سے بھی زیادہ ڈر رہی ہو، صحیح ہے. تو بھائی ہے تو بھائی بھی آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ جوان ہون ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح سے آپ کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے جس طرح سے ایک ماں کرتی ہے. اب میں بات کروں گی بیٹے کی. اگر تو کوئی بیٹا ہے اس کو کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہے تو obviously اس کے پاس بھی جو سب سے بڑا جو مین ہے وہ اپنے رب پہ یقین ہے، اپنے رب پہ توکل ہے. اگر کوئی اس کو دوست اس کا بلیک میل کر رہا ہے یا اس کو ٹارچر کرنے کی مینٹلی کوشش کر رہا ہے یا کسی طرح کا اس کو پریشر دے رہا ہے یا کچھ بھی برا کام کرنے پہ اکسا رہا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ شیئر ضرور کرے. باپ سے بھی زیادہ ماں کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے. ماں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بے شک زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس نے اپنے پیار کو ماں کے پیار سے ترجیح دی ہے. یعنی ترجیح مقصد یہ ہے کہ اس نے کمپیٹ کیا ہے، اللہ پاک نے کمپیٹ کیا ہے ماں کے پیار سے. یعنی دنیا میں اللہ کی محبت اور ماں کی محبت مطلب ایکول تو نہیں ہے، 70 گنا اللہ پاک زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اس کا جو لیول ہے اللہ پاک نے وہ ایک ہی رکھا ہے. تو یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا کریں. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک موٹیویشنل اسپیچ ہی کہہ سکتے ہیں آپ، موٹیویشنل ویڈیو، موٹیویشنل ولاگ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.